داخل کر کے مدغم فی میں تو مشدد حرف کی طرف پڑھتے ہیں۔ کبیر میں مدغم پہلے سے ساکن نہیں ہوتا اور اس کو ساکن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دوسرے میں داخل کر کے ادغام ہوتا ہے۔ اور اگر کبیر متجانسین میں ہو یا متقاربین میں ہو تو اس میں ایک عمل مزید کیا جاتا ہے کہ مدغم کو پہلے مدغم فی سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ساکن کر کے اس کا ادغام کیا جاتا ہے۔ مثلین میں تو ادغام جو ہے وہ تام ہی ہوتا ہے، لیکن متجانسین متقاربین میں ناقص بھی ہوتا ہے۔ ادغام کبیر ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں ہے، اور طیبہ کے طریق سے اگر آپ پڑھیں تو امام یعقوب خضرمی جو ہیں وہ بھی ادغام کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، اور جہاں ابو عمر بصری صاحب نے ادغام کیا ہے وہاں وہ ادغام کبیر بھی کرتے ہیں۔ لیکن روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں یہ چند کلمے جو میں نے بتائے پچھلے درس میں، انہی میں ادغام کبیر ہے۔ ادغام صغیر کے لیے اسباب وہی ہیں، متجانس وہ مثلین متجانسین متقاربین۔ جب مثلین جمع ہوں گے اور پہلا حرف ساکن ہوگا تو اس کا دوسرے میں لازماً ادغام ہوگا وجوبی قاعدے کے تحت، جیسے اذ ذهب قد دخلوا، اب قد میں دال ساکن ہے تو اس کا دوسرے دال میں ادغام کر دیا۔ تو یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مثلین میں پہلا ساکن ہو تو اس کا دوسرے میں ادغام ہوگا، اور یہ ادغام مثلین میں تام ہی ہوتا ہے۔ اب متجانسین اور متقاربین، تو یہ بتا دیا کہ متجانسین متحدہ فی المخرج، جن دو حرفوں کا مخرج ایک بیان کیا جاتا ہے، صفات الگ الگ ہوتی ہیں، اور متقاربین جن کا مخرج قریب قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں روایت سے سنت سے ثابت ہے وہیں پہ ادغام ہوگا، اس میں قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ متقاربین میں جو بھی پہلا ساکن ہو تو اس کا ادغام ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چند ادغام ہیں، کل 14 مثالیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، 7 متجانسین کی ہیں، 7 متقاربین کی ہیں۔ اور متجانسین کی مثالیں یہ خلیل بن احمد نحوی اور سیبویہ، امام سیبویہ، ان حضرات نے تو لام را نون کا مخرج الگ بیان کیا ہے۔ تو لام را نون میں جو ادغام ہوتے ہیں تو یہ ان کے ہاں متقاربین کے ادغام ہیں، متجانسین کے نہیں ہیں۔ البتہ فرا نے 14 مخرج بیان کیے، لام را نون کا مخرج ایک بیان کر دیا قریب قریب ہونے کی وجہ سے، تو اس اعتبار سے یہ متجانسین ہی کے مخارج کہلائے جائیں گے۔ لیکن ہم خلیل بن احمد نحوی اور سیبویہ کا جو مسلک ہے اس کے مطابق متجانسین کے ادغام بیان کرتے ہیں۔ متجانسین میں قر رب، یہ ان کے مسلک کے تحت متجانسین نہیں آئے گا، یہ لام کا را میں متقاربین ہوگا۔ متجانسین کے جو ہیں وہ
نطقیہ میں 4 ادغام ہیں، لسویہ میں 2 ہیں، اور شفویہ جو ہے اس میں ارکم معنا، اور اس کی مثالیں بھی میں پہلے بیان کر چکا کہ طاقت قوم میں قالت طائفہ، اور دال کا تا میں قد تبینہ، اور قا کا تا میں یہ ادغام ناقص ہے۔ یہ چند کلمات ہیں۔ فرطتم، اس میں جو صفت ہے اطباق اس کو ظاہر کیا جائے گا، اور پھر ادغام ہوگا، قلقلہ نہیں کریں گے۔ ما فرطت، اس طرح لئن بسطت، یہ اب ادغام متجانسین ہے لیکن یہ ناقص ہے۔ اور باقی جو ہے تا کا دال میں اثقلت دعو اللہ، اور لسویہ میں ذال کا ضا میں اذ ظلموا۔ اب یہ ادغام جو ہے یہ متجانسین کا ہے، اور یہ ادغام تام ہے۔ اسی طرح یلحظ ذالک، اور ایک ادغام ارکم معنا۔ متقاربین میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ یرملون کے 6 حرفوں میں سے نون کو نکال دیں، باقی میں جو ہے وہ ادغام متقاربین ہے۔ نون میں جو ادغام ہوگا تو وہ ادغام مثلین کے قبیل سے ہوگا، وہ متقاربین نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ 5 ادغام تو ان میں سے ینمو اس میں مال غنہ ہے، یا واو میں ناقص ہے، اور لام را میں ادغام تام کیا جاتا ہے۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں وہ فرماتے ہیں النشر میں کہ میں نے صحبہ کے علاوہ باقی سارے قراء کے لیے ادغام مع الغنہ لام اور را میں نے پڑھا ہے، اگرچہ اب وہ متروک العمل ہے، اور اس کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ لام جو ہے اس سے پہلے نون ساکن مقطوع و مرسوم ہو، لکھا ہوا ہو۔ اب جہاں کہیں اللہ مقطوع ہے تو وہاں تو ادغام مع الغنہ جزری کے طریق سے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ جو ہے اس میں ان لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو موصول کہیں گے تو وہاں مع الغنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر قر رب برفع اللہ، یہ بھی ادغام متقاربین میں آپ شمار کریں گے۔ تو یہ 7 ادغام متقاربین کے اور 7 ادغام متجانسین کے ہیں۔ ان کے علاوہ التعریف کا ادغام ہوتا ہے، ابغ حجک وخف عقیمہ۔ ان کے سوا باقی شمسی حروف ہیں، ان میں ادغام ہوتا ہے الناس۔ یہ ادغام جو ہے ادغام شمسی کہلاتا ہے، اور ابغ حجک وخف عقیمہ کا جو مجموعہ ہے، یہ حرف اگر آ جائے تو پھر اظہار ہوگا لام کا، اور اس کو اظہار قمری کہیں گے۔ یہاں تک ادغام کی تفصیلی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اجتماع ساکنین کے بارے میں بتاؤں گا کہ بھائی اجتماع ساکنین جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے۔ 2 ساکن جب اکٹھے ہو جائیں تو ظاہر بات ہے دونوں کو تو پڑھا نہیں جاتا، تو اس میں تغیر کیا جاتا ہے، لیکن ایک جو ہے جہاں دونوں پڑھے جائیں گے تو اس کو علی حد ہی کہیں گے،
اور جہاں تغیر ہوگا تو اس کو علی غیر حدی کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ آئے ضمیر کا ہے، وہ بیان کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اوقاف پہ بحث ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔